گرامی قادر آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔ میرا کسی کو دل دھو گیا ہوئے میں معذرت چاہنا جنابے ساڑھے خلفہ بھی تشریف لے آئے، ساڑھے دوست احباب بھی تشریف لے آئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کوئی معاملات نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، تمام نیٹ ورک ذہنی بند کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ کو پیش کرو۔ ایک کامل بندے دے، ایک کامل ہستی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس دے اتے اپنا توجہ نال غور و فکر دے نال گفتگو سماعت کرو۔ میں دو شعر پڑھنے نے تے پھر میں بابا جی نو مائک جڑا انہاں دے کول سیٹنگ ہو رہی ہے وہ اس واسطے پڑھنے نے کہ میری ساری زندگی دا حاصل ہے، میری ساری زندگی دا یہ مقام ہے، میری ساری زندگی دی یہ حسرت ہے جیڑی پوری الحمدللہ ہونی جا رہی ہے۔ اے جڑے بچے نے تھوڑا جہا پیچھے کر دیو تاکہ بڑیاں نو تھوڑا جہا رستہ دیو۔ بزرگ جڑے دوست باپ نے جڑے جتنے بھی اس تمام تاکہ محبت نال پیار نال ذوق و شوق نال ایک کامل بندے دی اور کامل انسان دی گل سننا بڑی کاملیت ہوندی ہے۔ میں حضور قبلہ پیر سید شاہ فرید صاحب دا سب تو پہلے شکر گزار ہاں کہ جنہاں نے سانو اے وقت بھی جڑا عنایت کیتا اور ساڈے تے ایک مہربانی بھی کیتی، محبت نال پیار نال عقیدت نال۔ میں جملے آکھن لگا ہاں بس تسی آمین آکھی جائے ہو۔ انہاں دی نظر دے وچوں، انہاں دی زبان دے وچوں جے کسے دی بیماری ہے انہوں اللہ بیماری تو شفا عطا کرے گا، جے کسے نو مشکل ہے اللہ دی مشکل آسان کرے گا۔ میں ایک ککھ ساں، ککھاں تو بہت ہولا، میں ایک ککھ ساں، ککھاں تو بہت ہولا، تیرے کرم سائیاں منو لکھ کیتا، تساں لکھ کیتا تے میں لکھ ہویا، تاڑے واسطے نہیں کوئی ککھ کیتا، وڈیاں جگرہ والیا لج پالا، تساں کدے نہیں کرم تو وقت کیتا، انج سردار نہیں کوئی کر سکیا جنج تساں غریباں دا پکھ کیتا، تے محبوباں دے ہو کے رہیے، محبوباں دے ہو کے رہیے، کدے غیرہ کول نہ بھئیے، بس سن دے رہیے، سن دے رہیے بات سجن دی، کدی اپنی بات نہ کہیے، جے نچیاں گل بندی ہووے پیری کنگرو بھی بن لئیے، پیر دا در نہ چھڑیے نیازی صدا ہوندیاں جاندیاں رہیے، پیر دا در نہ چھڑیے نیازی صدا ہوندیاں جاندیاں رہیے، کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈرتی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جاوے، جے ہو جاوے سیر کرنوں
سونا جیو جاوے سیر کرن نو سونا سارا گلشن سیس نواوے جے پتھر ہٹوی سرکار دا پیر آوے پتھر پھول بن جاون پھر سمجھو اس ذات ورگی کسے دی ذات نہیں جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جیو ہاتھ پھلا وچ پاوے ہاتھ پھلا تھیرل جاوے ایڈا سونا آزم ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے ایڈا سونا آزم ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تے گل لا کے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا گل لا کے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا منو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا منو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا میرا مرشد پریا کاسائے چھڈی تھوڑ ذرا نہ ماسائے میرا مرشد پریا کاسائے چھڈی تھوڑ ذرا نہ ماسائے چھڈی تھوڑ ذرا نہ ماسائے رنگ لا کے سارے غیراں دے منو اپنا رنگ چڑھا چھڈیا رنگ لا کے سارے غیراں دے منو اپنا رنگ چڑھا چھڈیا پیر طریقت رابری شریعت شہنشاہ ولایت اولاد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضور قبلہ پیر سید شاہد فرید صاحب آستانہ عالیہ پاک پتن شریف ہن میں نعرہ لاواں گا نعرے تو بعد انشاءاللہ بیان نعرہ تکبیر ایک واری بلندی دے نال اپنے رب دا نام پکارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم آقا کل جہاں شہنشاہ ہر عرب و عجم ظاہر و باطن آپ کے عظیم دربار میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ چاہت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے اللہ صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے خدا کرے ہم سب کے محبوب ہم سب کے ماہی ہم سب کے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے عزیز دوستو
اللہ پاک کا کروڑہا شکر ہے، اس مہربان مولا نے ہم ناقص لوگوں پہ یہ احسان فرمایا، ہم سب کو امت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنایا۔ پھر کرم کی نگاہ ہوئی، پھر مالک کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ہم سب کو دین کی کئی صحیح سمجھ عطا فرما کر دین کا حق راستہ دکھا کر مسلمان بنایا۔ میں ہر جگہ یہی عرض کرتا ہوں، میرے سچے مالک، ہم تو ہر سانس تیرا شکر ادا کرے کم ہیں، لیکن جو سب سے عظیم احسان تو نے ہمارے اوپر فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز کیا۔ التجا ہے تیری عظیم بارگاہ میں کہ مولا ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ حضور کی غلامی نصیب کیے رکھنا۔ گفتگو انشاءاللہ میرے آقا کی شان میں ہوگی اور تھوڑا تفصیل میں ہوگی، اور میرے آقا کی زندگی کی ظاہری حالت اور باطنی حالت کے اوپر ہوگی۔ جو بھی گفتگو نہ چیز آپ کے گوش گزار کرے، میں کوشش کروں گا، میں نہ چیز تو جرأت کر بھی کیا سکتا ہوں، لیکن جو بھی التجا درخواست میرے حضور کی بارگاہ میں میں پیش کروں، میں چاہوں گا ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے اور آپ سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، ہر چیز کا ایک ظاہر پہلو ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر پہلو ہے، ایک باطن ہے، اور لازم ہے کہ ظاہر معاملہ کچھ ہے، باطن اس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اشفاق احمد زاویہ میں لکھتا ہے کہ میں اپنے بابا صابہ جو تھا اس بابے صابے کے پاس گیا اور لندن یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آیا۔ میں نے کہا بابا جی یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، اس مکھی کی آنکھ میں 1200 ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اس مکھی کی آنکھ میں 1200 ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور جبکہ ایک عام انسان کی آنکھ میں غالباً انہوں نے 33 یا 15-20 اتنے لکھا کہ یہ انسان، عام انسان کی آنکھ میں وہی ریسیپٹرز 15-20 ہوتے ہیں، جبکہ اس مکھی کی آنکھ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1200 ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے کہ جب میں نے بابا صابے کو یہ بات کی تو بابا صابے نے بڑے تاریخ ساز جملہ کہا۔ اس نے کہا بیٹا اس کی آنکھ کی تیزی کا کمال کیا جانے، بیٹھتی تو پھر گند کے اوپر ہی ہے نا۔ تو عزیز دوستو، جس ایمان میں حضور کی محبت کی طرف لگاؤ نہ ہو، خدا کی عزت کی قسم چاہے لاکھ توحید کے ڈھنڈورے پیٹتے پھرے ایمان خالی ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑے من کی باتیں کچھ شیئر کرنے آیا ہوں۔ میرا من کہتا تھا کہ بابا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو نہیں نکالا گیا، کیونکہ اتنی بڑی رمز جو ہے لازم اس کے اندر حقیقت کوئی اور ہوگی، کیونکہ
بندہ اپنے محبوب ترین بندے کو تبھی دور کرتا ہے جب وہ محبوب ترین کسی محبوب ترین چیز کے اوپر ہٹ کرتا ہے، یا اس محبوب ترین چیز کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بابا آدم محبوب تو تھے، محبوب ترین نہ تھے۔ محبوب تھے، محبوب ترین نہ تھے۔ بڑی کوشش کی کہ کبھی یہ کوئی جواب ملے، بہت کوشش کی۔ بابا فرید الدین صاحب مسعود گنج شکر آپ کے خلفاء میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے تاریخ آئینہ تصوف میں یہ حوالہ دیا۔ ایک دن جواب مل گیا۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات در حقیقت ہے کیا۔ بہت پیچھے چلتے ہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ اب ذرا بہت پیچھے چلتے ہیں۔ جناب آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے شیطان نکالا گیا، من نہیں مانتا تھا۔ ایک دن جواب ملا اور دلیل کے ساتھ تاریخ آئینہ تصوف۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کیا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کوئی اٹھے نہ، بیٹھ جاؤ، کوئی اٹھے نہ، گفتگو میں خلل نہیں میں چاہتا۔ آ کے سجدہ کیا مولا کی بارگاہ میں، اور سجدہ کر کے کہا اللہ رب العزت ایک عجیب خواہش من میں اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے کہا بول کیا ہے؟ عرض کی مولا تیرے کرم سے میں ہر چیز سے واقف ہوں جو تو نے میرے اوپر کرم فرمایا، ہر چیز سے۔ ذرا مولا یہ تو بتاؤ جس تخت کے اوپر تو جلوہ گر ہے، جس تخت کے اوپر تیری جلوہ گری ہے، اس تخت کے یہ جو دائیں طرف یہ جو کمرہ نما ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کمرہ ہے کوئی، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا ایسی حکمت ہے؟ شیطان نے کہا اللہ رب العزت نے حکم دیا، کیا جاننا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا جاننا تو چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ ہمارا اسم اعظم ہے، ایک خاص نام بتایا، ایک خاص نام، یہ ہمارا اسم اعظم ہے، اس کو سجدے میں گر کے 1000 سال پڑھو۔ 1000 سال سجدے میں گرایا۔ شیطان اسم اعظم کوئی تھا جو بتایا، پڑھتا رہا۔ 1000 سال بعد اٹھا، سجدے سے سر اٹھایا۔ مولا نے کہا یہ ہے اس کمرہ کی چابی اور اس کو کھولو۔ ابلیس جو گیا کمرہ کھولا، دیکھا خالی کمرہ، اندر ایک الماری۔ یہ کوئی کہاوتی بات نہیں، تاریخ آئینہ تصوف بابا فرید الدین کی زندگی کا نچوڑ ہے، اور ان کی زندگی کا ایک زبر زیر پیش اس مولا کے حکم کے بغیر نہ تھا۔ بات یہ ہے نا کہ کچھ باتیں ظاہر ہیں، کچھ باطن ہیں۔ ظاہر وجہ کچھ ہوتی ہے، باطن کچھ ہوتی ہے۔ حضرت محمد بخش میاں فرماتے ہیں نا کہ مٹھی کھیر پکا کتے آگے دھرنی، کتے کو ہڈی کے ساتھ سروکار ہے، اس کو کیا معلوم کہ اس بہترین کھیر کی لذت کیا ہے۔ تو یہ جو باتیں ساری آج سر محفل ہوگی، یہ باتیں صرف ان کے لیے ہے جن کے من میں شوق مصطفیٰ زندہ ہے، جن کے من میں روح مصطفیٰ جلوہ گری جن کے من میں جھلکتی ہے۔ دروازہ جو کھولا، اندر خالی کمرہ، ایک اندر الماری۔ اللہ رب العزت یہ تو کمرہ خالی ہے، حکم آیا اور بھی جاننا چاہتا ہے؟ مولا جاننا تو چاہتا ہوں۔ فرمایا یہی اسم اعظم، 1000 سال پھر سجدے میں گر، اور پھر ہمارا نام پکار، 1000 سال سجدے میں پھر گرایا، پھر 1000 سال اپنا اسم اعظم پڑھوایا، سر اٹھایا، کہا یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر یہ الماری کی چابی۔ ابلیس گیا، جا کے الماری کھولی، دیکھا اندر ایک صندوق پڑا ہے،
اٹھا کے لے آیا. اللہ رب العزت اندر اور تو کچھ نہیں، یہ صندوق ہے. فرمایا اب اس میں بھی جاننا چاہتا ہے کیا ہے؟ مولا جاننا تو چاہتا ہوں. پھر 1000 سال پھر جھکایا. چابی دی، چابی جو دی، صندوق کھولا، اندر ایک کتاب ہے، اندر ایک کتاب ہے. مولا اس کتاب میں کیا؟ فرمایا یہ بھی جاننا ہے. مولا جاننا تو ہے. پھر 1000 سال سجدے میں جھکایا. 4000 سال سجدے میں جھکائے رکھا. اس میں اعظم پڑھوایا. 4000 سال بعد لایا، لاؤ کتاب لاؤ. کتاب پیش کی گئی. اللہ رب العزت نے کہا 4000 سال جو تجھے سجدے میں گرایا ہے تو سن، اس میں ایسا ماجرا کیا تھا. جب کتاب جو کھولی، تاریخ آئینہ تصوف میں حضرت مشوق الہی فرماتے ہیں، جب کتاب جو کھولی تو اس میں محمد لکھا ہوا نظر آیا. اس میں محمد لکھا ہوا نظر آیا. ابلیس نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب کا نام ہے. یہ میرے محبوب کا نام ہے. ابلیس نے کہا مولا اس کے لیے مجھے 4000 سال تو نے جھکائے رکھا. جو یہ کہنا تھا اللہ کو جلال آ گیا. بس پھر عدل یہ تھا کہ سزا نہ دی جائے. کچھ خاص ایسا موقع ڈھونڈا. پھر وہ جناب آدم کا معاملہ بنا اور پکڑ کے ایسا دھتکارا، فخرجو لعنتی الی یوم الدین، تمہارے اوپر یوم آخرت تک لعنت ہے. اب ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. جب نام محمد تھا تو ذات محمد بھی تو ہوگی. جب نام محمد تب تھا لازم ذات محمد بھی ہوگی. تو پھر وہ کہاں ہوگی؟ پھر وہ کہاں ہوگی؟ اب تڑپ رکھنے والے جان گئے ہوں گے کہ وہ کہاں ہوگی. وہ جدا نہ تھے، وہ کبھی جدا نہ تھے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، کھیڑا کی کان میں جاؤ نا، ان کو کہو کوئی باتیں بتاؤ، وہ مختلف باتیں بتائیں گے. نمک کی کھیڑا کی کان جو ہے پنڈ دادن خاں کے اندر مختلف باتیں بتائیں گے. ان میں ایک بات یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اس نمک کے اندر اس کو تھوڑا اندر اس کو نکال کے نمک کا حصہ اور اندر آپ چاہے لوہے کی چیز، پتھر کی چیز، ہڈی کی چیز کوئی بھی رکھ دیں اور پھر اوپر سے بند کر دیں تو 6 ماہ کے اندر وہ بھی نمک ہو جاتی ہے. جو تھے ہی اس دودھ سے بنے ہوئے، اگر جدا ہوئے بھی تو تھا تو وہ وہی نور نہ، وہ جدا نہ تھے. یہ مجھ اور تجھ نکمے کی آنکھ کا معاملہ ہے، وہ کبھی جدا نہ تھے. اب یہ تو وہ معاملہ ہوا جو سب سے ابتدا. اب ذرا میں ابتدا سے آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں جیسے تشریف لائے وہ لانا ان کا پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آ کے جو گفتگو جو آیت پڑی اس کی طرف ذرا آگے جا کے چلیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی سیرت جس طرح ٹرانسفر ہوتی آئی ان کا آنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کا آنا بتانا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. زہ نصیب ہمارے جو ہم اس محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں جن کے ساتھ بغض رکھنے والے کو قیامت تک دھدکار دیا گیا. اب تھوڑا آگے آئیں. جناب آدم کو بھی نکال دیا گیا. 5 لوگوں کو لائن اپ کیا اللہ نے. جب حکم دیا نا سجدہ کر تو اس نے سجدہ نہیں کیا. 5 لوگوں کو، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں، 5 لوگوں کو اللہ نے لائن اپ کھڑا کر لیا. شیطان کو کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، تو داخل دفع ہو جا. اس نے کہا مولا نکال تو رہا ہے، میری 3 باتیں مان لے، میری 3 درخواستیں ہیں، 3 میری عرضیں مان لے. نکال تو رہا ہے، 3 باتیں مان لے. حکم دیا بولو کون سی باتیں؟ عرض کرتا ہے مولا
ایک تو قیامت تک مجھے موت نہ آئے، قیامت تک موت نہ آئے، دوسرا یہ جو انسان ہے اس کے خون کے ریشوں کے اندر رچنے کی طاقت بھی مجھے دے دے، فرمایا یہ بھی دی، تیسرا انسان جس خانے سے سوچ پیدا کرتا ہے اس خانے کے اوپر قوت بھی مجھے دے دے، اللہ نے فرمایا جا یہ بھی دے، فخرجو پس تو نکل جا لعنتی الی یوم الدین، یوم آخرت تک تجھ پہ لعنت ہے، نکل جا۔ اما حوا کی باری آئی، چونکہ تیرے ذریعے دھتکارا گیا، تیرے ذریعے ورگلایا گیا میرے آدم کو، تیرے لیے بھی 3 سزائیں ہیں، تیرے لیے بھی 3 سزائیں تیرے لیے بھی ہیں۔ عرض کرنے لگی مولا جو تیرا حکم ہے۔ حکم آیا پہلی سزا یہ ہے کہ عورت تا قیامت کبھی طلاق نہ دے سکے گی، عورت تا قیامت کبھی طلاق نہ دے سکے گی۔ دوسری سزا ہر مہینے تیرے جسم سے درد دے کے خون نکلے گا۔ تیسری سزا 9 مہینے حمل کا بوجھ تو اٹھائے گی۔ یہ 3 سزائیں سنا دے گی۔ جناب آدم کی باری آئی، اللہ پاک نے حکم دیا آدم، جو شیطان نے جو کہا ہے کہ میری 3 باتیں ہیں، تیری بھی کوئی بات ہے؟ عرض کی مولا میں تیرے سے دور ہو رہا ہوں، مجھے یہ بہت زیادہ، میرے لیے یہی پریشانی کی انتہا ہے۔ اللہ نے کہا کچھ مانگ لے، بڑا پیارا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، کچھ مانگ لے۔ جناب آدم نے کہا مولا اگر کچھ دینا ہی ہے تو اپنی مرضی سے جو بھی عطا کر دے، اپنی مرضی سے جو تو چاہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک کو یہ کہنا اتنا پسند آیا، فرمایا جا پھر قیامت تک اس وقت تک یہ قانون بنا دیا کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے بلند نہ ہوگا اس وقت تک شیطان چاہے لاکھ زور لگاتا پھرے، ایمان خراب کرے، لوگوں کو نقصان دے، مرتے مرتے بھی آدم آخری لمحے تو توبہ کا لفظ نکال دے گا، سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ مرتے مرتے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، علماء اہل سنت، قیامت تک، اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، جاؤ میں اس سب کی توبہ قبول کروں گا۔ تو مولا آج تیرے گھر میں، تیری بارگاہ میں ہم تیرے حضور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے گناہ کیے، چاہے وہ جان کے کیے، چاہے بھول میں ہو گئے، چاہے اونچے بول بولے، اللہ رب العزت جو گناہ ہیں تیرے نبی کے صدقے عرض کرتے ہیں وہ گناہ معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جب بھی دعا مانگو تو جناب آدم والا قلیہ اپناؤ کہ مولا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے، جو میرے حق میں۔ اب جناب آدم کو سری لنکا کی زمین پہ اتار دیا گیا، 309 سال آنسو بہا بہا کے روتے رہے، اللہ رب العزت کو پیار آیا، اب رونے سے وسیلہ بن گیا، راستہ مل گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ ہمارا ایسا شعبہ ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بعض دکھی بہت دکھ سناتے ہیں، رو پڑتے ہیں، میں نے کہا میرے آگے مت رو، رونا ہے مصلی پہ جا کے رو۔ جو خدا کے آگے رو لیتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اسے کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر رونا ہے تو فقط میرے اس مالک کے آگے جا کے سجدے میں سر جھکا کے صدقہ امام حسین دے کے رو، تو اللہ کامل معاملہ فرما دے گا۔ تو جناب آدم روئے، 309 سال روئے، رونے کے بعد وسیلہ بنا۔ حضرت جناب مولوی محمد اسماعیل حنفی کی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں
کہ رونے سے وسیلہ یہ بنا کہ اس میں محمد آسمان پہ ظاہر کیا گیا، ظاہر فرما کے جناب جبرائیل کے ذریعے پیغام ٹرانسفر کیا گیا، آدم اکیلا رونے سے بات نہیں بنے گی، یہ جو جلوہ گری آسمان پہ ہوئی ہے اس نام کا صدقہ دے کے میری بارگاہ میں رو، تیرا رونا کامل فرما دوں گا، پھر تیرا رونا کامل ہوگا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تیری ریورسنگ واپس ہو جائے گی، سارا معاملہ کامل ہوگا، اس نام کا صدقہ دے کے معافی مانگ۔ مولا ہم واسطہ اس میں محمد دے کے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اب تھوڑا آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال آپ کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ اپنی محبت کا پیچا ڈالتا ہے اس کو ساری زندگی تکلیف اور مصیبتوں میں الجھائے رکھتا ہے، ساری زندگی اس کی امتحانات میں گزر جاتی ہے، اور اللہ کو امتحان لے کے کچھ ملتا نہیں، فقط یہ دیکھتا ہے کہ جو میرا نام منہ پہ اللہ اللہ کرنے والا ہے اگر اس کو میٹھی برکی دوں تو نام لے گا، اور اگر کڑوی دوں تب بھی لے گا، تب بھی لے گا۔ تو جناب ایوب جیسے انہیں ثابت کر کے دکھا دیا، مولا ہم ہر وقت تیرے ہیں، ہم جلتے بھی تیرے ہیں، ہم ٹھنڈے بھی تیرے ہیں۔ جن کے لو میں اس میں خدا شامل ہو جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے کہ بندو میرے ساتھ جو محبت کرتے ہو تو پھر یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو کہ زندگی ساری امتحان میں گزرے گی، بدلے میں آخر میں میرا دیدار ملے گا۔ زندگی ساری اسی سال اولاد پیدا نہ ہوئی جناب بی بی سارا کے ساتھ۔ یہ میں ساری باتیں، یہ ساری باتوں کا محور فقط میرے آقا ہے، میں اپنے آقا کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح میرے سرکار کی آمد ہوئی، میرے آقا کے صدقے کمال ہوئے زمانے پہ، میں صرف وہ کمال ظاہر کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام 80 سال اولاد پیدا نہیں ہوئی، جناب بی بی سارا کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے، اور دوران اس گزر کے اس بستی میں ایک راجہ تھا، تفسیر نعیمی میں ہے کہ وہ خواتین کا شوق رکھتا تھا، برا آدمی تھا۔ اس کے جو غلام تھے، اس کے سپاہی، انہوں نے خبر دی ایک آدمی ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ عورت بڑی خوبصورت ہے، جی للچایا، کہنے لگا پکڑ کے لے آئے۔ جناب ابراہیم کو باہر کھڑا کیا، حضرت بی بی سارا اندر تشریف لے گئی۔ جب بی بی سارا جو اندر گئی تو حضرت ابراہیم کو پریشانی لاحق ہو گئی، کچھ نہ سجا۔ جناب مولا علی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کون کہتا ہے؟ آپ نے کہا نا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جس خدا کو پوچھتے ہو اس خدا کو کبھی دیکھا نہیں ہے؟ قربان جائیں جناب علی کی ذات پہ۔ آپ سے کیا پوچھا کہ جس خدا کو پوجتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا، جب کچھ نہیں دکھتا خدا دکھتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کو جب کچھ نہ دکھا تو خدا دکھا، سجدے میں سر گرا دیا، سجدے میں سر جھکا دیا، کہا مولا میری عزت کی لاج رکھنا، میری عزت کی لاج رکھیو۔ اس میں اعظم عطا ہوا جناب جبرائیل کے ذریعے کہ یہ پڑھو۔ جو پڑھا تو دیوار کے پار جو سب معاملہ ہو رہا تھا نظر آنے لگ گیا۔ اب جناب ابراہیم نے دیکھا
کہ وہ بدبخت جو تھا اس نے جناب بی بی سارا کو ایک کمرے میں بلوا کے پکڑنا چاہا. تفسیر مختلف ہیں، جو مستند ہے وہ یہ ہے اس کے بازو کو فالج ہو گیا، اس کے بازو کو فالج ہو گیا، اس کے بازو کو فالج ہو گیا. اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہوا ہے، تڑپ کے بولا مجھے معافی دی جائے، اب نہیں کروں گا. بازو ٹھیک ہوا. حکم ہے کہ 3 دفعہ اس نے یہی حرکت بار بار کی اور بازو کو فالج ہوتا رہا. پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ عام نہیں کوئی خاص عورت ہے. معافی مانگ کے باہر لا کے جناب حضرت ابراہیم سے بھی معافی مانگی، جو سارا معاملہ تک رہے تھے ان سے بھی معافی مانگی، اور معافی مانگ کے خدمت بھی پیش کی، اور اپنی بیٹی جناب بی بی ہاجرہ کو لونڈی بنا کے پیش بھی کر دیا، اپنی بیٹی کو پیش بھی کر دیا کہ یہ آپ کی غلام ہے. اب جو سفر کو روانہ تھے اس منزل پہ پہنچے تو کچھ عرصے بعد حضرت بی بی سارا کے حکم سے آپ نے حکم دیا کہ میرے سے تو اولاد ہو نہیں رہی، تو ایسا کیجیے آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں. آپ نے نکاح فرمایا. کچھ عرصے بعد جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ظہور ہوا. جو بیٹا جو پیدا ہوا تو توجہ جناب بی بی ہاجرہ کے اوپر زیادہ ہو گئی. بتقاضۂ انسان حضرت بی بی سارا کو وہ حسد زیادہ بڑھنے لگا، جیلسی ہونے لگی، طبیعت میں شدت پیدا ہو گئی. کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام ان کو ادھر چھوڑ کے آؤ، ان کو ادھر چھوڑ کے آؤ جدھر ان کو پانی بھی نہ ملے. میں یہ کہوں گی ان کو ادھر چھوڑ کے آؤ کہ ان کو پانی بھی نہ ملے. جناب ابراہیم نے محسوس کر لیا کہ اب یہ اکٹھے رہنے والا معاملہ نہیں ہے. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے کے چلتے چلتے مکہ پاک میں حاضر ہوئے، اور مکہ میں حاضر ہو کے دونوں کو چھوڑ کے چل دیے. جو چلے تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پکار کے کہا ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس میدان پتھریلے میں جہاں نہ بندہ نہ بشر، نہ کوئی چرند نہ پرند، یہ کس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا، کچھ نہ کہا، خاموشی سے چلتے گئے. جناب بی بی ہاجرہ نے پھر کہا اس میدان میں کیوں چھوڑ کے اور کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا. تیسری بار جو کہا پھر جواب نہ دیا. جناب بی بی ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے منہ آگے ہی رکھا اور کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو جناب بی بی ہاجرہ نے کہا پھر ہمارا اللہ وارث، پھر ہمارا اللہ ہی وارث ہے. جناب ابراہیم چلتے گئے، جو پہاڑ کا جو ٹیلا آیا سب سے پہلے اس کے اولے جو ہوئے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا 80 سال بعد. تفسیر میں ایک جگہ شرح میں لکھا ہے کہ وہ جناب بی بی سارا کی بظاہر وجہ بنی، باطن وجہ حکم تھا کہ ان کو چھوڑ کے آؤ ادھر. تو رو پڑے حضرت ابراہیم. اب بیٹا تو چاہے 9 ماہ بعد پیدا ہو جائے وہی جگر کا ٹکڑا بن جاتا ہے، تو وہ تو 80 سال کے زمانے بعد پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد یہ حکم ہوا جو چھوڑ کے آئے پہاڑ کے ٹیلے کے اولے ہو کے اس کی اوڑ میں ہو کے رو پڑے، رو کے دعا فرمائی کہ اللہ پاک جدھر میں اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اس جگہ کو پوری دنیا میں زرخیز بنا دینا. تو زرخیز تو ہو گئی کہ دنیا جہاں کا کوئی پھول چاہے ادھر کھلتا نہیں بھی ہے لیکن چاہے کھلتا نہیں ہے لیکن موجود ہے. دنیا جہاں کا کوئی پھل ہے اللہ آپ کو لے کے جائے اور جا کے دیکھیں، چاہے مالٹا ادھر تصور بھی نہیں مالٹے کا،
آم کا تصور بھی نہیں، انگور کا تصور بھی نہیں، ہر چیز اس دعا کا صدقہ ادھر خود بخود پہنچتی ہے، خود بخود پہنچتی ہے۔ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس زمین کے اوپر زرخیزی فرما دے، اور جس تیرے محبوب کے قصے ہم نے عرشوں پہ سنے ہیں، جس کا نام جنت کے ہر ہر پتے کے اوپر دیکھا، جنت کے ہر محل کے اوپر دیکھا، تیرے تخت کے دائیں بائیں جلوہ گری اس نام کی، مولا وہ محمد تیرا محبوب وہ میری نسل میں آگے پیدا فرما دینا، وہ میری نسل میں ہو۔ یہ جو دعا کی تو پتھر پاؤں میں پگھل گیا، پتھر پاؤں میں فوراً پگھل گیا۔ پریشانی جو ہوئی حضرت جبرائیل نے آگے کہا یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے، یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے، جو آج بھی حرم کے صحن میں عیاں ہے۔ اب تھوڑا اور آگے، میں اکثر گفتگو میں ایک فکرہ کہتا ہوں، قربان جائیں سیدہ آمنہ کے لال پر، قربان جائیں وہ جو فکرہ پڑھ کے گئے ہیں نعت خان، خدا کی قسم ہر دور میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ وہ لازم میرے آقا کا محتاج رہا ہے۔ آج میں کچھ دن پہلے جاوید چودھری کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ کہتا کہ امریکہ میں ایک سپریم ایوارڈ دیا جاتا ہے، سپریم ایوارڈ، اور وہ سپریم ایوارڈ اس دفعہ انہوں نے حضرت محمد پیس بی اپون ہم کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا روئے زمین پر سب سے بہترین، اسی سال ان کا آغاز کیا سپریم ایوارڈ کا، اور سب سے پہلا ایوارڈ انہوں نے حضرت محمد پیس بی اپون ہم کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا اس کا سب سے بڑا حقدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ایک تفسیر میں ہے آفتاب عالم کے 14 بیٹے تھے، مستند ہے۔ سب سے چھوٹے صاحبزادے کا نام تھا حضرت عبداللہ، زوجہ اول میں کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ میرے حضور کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں کامل راستوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اور آپ کے والد جناب عبد المطلب کا نکاح دونوں کا ایک ہی پنڈال میں ہوا تھا۔ بیٹے تو تھے، شادیاں چونکہ عرب میں رواج تھا زیادہ کرتے تھے، تو ان کی ایک شادی، اس میں کون کون تھے؟ حضرت عبد المطلب بھی تھے، ان کی شادی بھی ہوئی، اور خود جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے گھر پیدائش ہوئی حضرت عباس کی، ان کے گھر پیدائش کن کی ہوئی؟ حضرت عبد المطلب کے گھر پیدائش ہوئی حضرت عباس کی۔ اور جب سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو اللہ کی خیر ہوئی، میرے حضور آپ کی گود میں جلوہ گری ہوئی آپ کے پیٹ میں، تو غالباً 4 یا 5 ماہ کے حمل تھا کہ جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب جناب عبد المطلب کو بڑی تانگ تھی کہ جو حمل سیدنا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے، میرے اللہ وہ جلدی جلدی آئے۔ سب سے محبوب بیٹا بھی جناب عبداللہ تھے، اور وہ جو چلے گئے تو ان کی نشانی جو آ رہی تھی اس کی بڑی چاہ تھی، بڑا انتظار تھا۔ اب کعبہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے حضرت عبد المطلب، اور تہجد کا وقت ہے، اللہ فرماتا ہے سارے لمحے بڑے پیارے ہیں، لیکن وقت تہجد مجھے اس لیے محبوب ہے کہ اس وقت زمانہ سو جاتا ہے، فقط میرے بندے جاگ پڑتے ہیں، اور وہ ہو کے عالم میں میری ہو میں گم ہو جاتے ہیں، وہ ہو کے عالم میں میری ہو میں گم ہو جاتے ہیں۔
تہجد کا وقت طواف جناب عبد المطلب کر رہے ہیں. خاتون نے آ کے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر پوتے کی پیدائش ہوئی ہے. تیرے گھر پوتے کی پیدائش ہوئی ہے. تیرے گھر پوتے کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت عبد المطلب نے شکر ادا کیا, دوڑ کے گئے. جن ساتھیوں کو حاضری کا شرف ہوا ہے وہ پہاڑی ابو قبیس کے اوپر آج بھی وہ گھر موجود ہے, اس کے اوپر لائبریری مکتبہ انہوں نے بنا دیا ہے, آج بھی وہ نشانی موجود ہے. دوڑ کے گئے اس طرف, دوڑ کے جو گئے اور جا کے سیدہ جو تھی اندر انہوں نے پیش کیا حضور, انہوں نے حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں کے اوپر پیش کیا. اور یہ بات میں اکثر کر چکا ہوں, حضور حضرت عبد المطلب نے جو حضور کو دیکھا, دیکھتے ہی پکار اٹھے واللہ فہذا محمد, مجھے خدا یہ تو محمد ہے, ہائے ہائے یہ تو محمد ہے. وہ نام جو عرشوں میں چھپا رکھا تھا وہ آتا آتا جناب عبد المطلب کو ٹرانسفر کیا گیا. واللہ فہذا محمد, یہ تو محمد ہے. جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ پاک فرماتے ہیں تحقیق ہے کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مولا تیرا تو کہہ دینا ہی کافی ہے, تو یہ تحقیق کیوں لگائی؟ تیرا کہہ دینا ہی بہت کافی ہے, تیرا تو حکم ہی کافی ہے. عرض کرتے ہیں مولا یہ تحقیق کیوں لگائی؟ حکم آیا بات میرے محبوب کی ہے, بات میرے محبوب کی ہے. عزیز دوستو, آج کی گفتگو اس کا حاصل مقصد فقط یہ بات ہوگی کہ زندگی میں یاد رکھنا صبر اور اچھے اخلاق سے ہر چیز فتح ہو جاتی ہے. صبر کے ساتھ اور میٹھی زبان کے ساتھ ہر چیز بندہ فتح کر لیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے فقط مسکرا کے یہی صدقہ ہے, فقط مسکرا کے دکھا دو یہی صدقہ ہے. عزیز دوستو, جس سمت سے بھی اٹھا کے دیکھ لو رسول پاک جیسا کوئی نہیں. جس طرف سے بھی اٹھاؤ, چاہے سائنس, چاہے فقہ, چاہے تصوف, خدا کی قسم ہر علم کامل ہی میرے محبوب کے حکم سے ہوتا ہے. ہر علم کامل ہی میرے محبوب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے. اور میرے آقا کا جو اخلاق تھا, اخلاق ہے جو آج بھی ہم سب میں نظر آتا ہے. حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے کا ادب کرو. آج بھی الحمدللہ ہمارے لوگ بڑوں کا ادب کرتے ہیں. میرے آقا کا فرمان کہ چھوٹوں سے پیار کرو, تو آج بھی چھوٹوں سے پیار ہوتا ہے. بلکہ آج بھی سرکار نے خود پیار کر کے دکھا دیا. جب 2007 میں حج پہ گیا تو اس وقت آرڈیننس اخبار میں آیا تھا, شاہ عبداللہ نے کہا کہ جو بچے پیشاب کرنا بتا نہیں سکتے کہ ہمیں پیشاب آیا ہے, چھوٹے بچے, ان کو مسجد کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ جو قلین ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں, تو قلین ایک خراب ہو تو کافی مسئلہ بنتا ہے, بڑے بڑے ٹکڑے ہیں قلینوں کے, ان کو روک دیا گیا. میرے موجود ہی ادھر کچھ دن بعد پھر دوبارہ آرڈیننس آ گیا کہ نہیں جی وہ جا سکتے ہیں, کسی کو کوئی روک نہیں. کچھ دن ہم رہے مدینہ پاک, پھر مکہ پاک تشریف حاضر ہوئے. تو ایک ساتھی تھے جدہ میں, چونکہ وہ ڈیلی یہ نیوز کے ساتھ ٹچ رہتے تھے, ان سے میں نے پوچھا یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. شاہ عبداللہ نے پہلے روک دیا, 7 دن بعد اس نے اخبار میں نکلوایا کہ نہیں جو بھی بچے ہیں چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے وہ جا سکتے ہیں, کسی کو روک نہیں. اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگا روکا تھا میں نے,
کہ اندر گند نہ ڈلے. میرے آقا اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی پاک جگہ ہے, مسجد ہے, کوئی گند نہ اندر, کوئی بے ادبی نہ ہو. تو اس لیے روک دیا تھا کہ بچے بتا نہیں سکتے جو ان کو روک دیا, اور ان کو جانے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خواب میں حکم آیا ہے. آپ نے فرمایا تیری جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے آستان کے اندر تو بچوں کو آنے سے منع فرما, تیری جرأت کیسے ہوئی, اٹھا اپنے کلیم تو بھی چل اور تیرے مسجد میں جا. خدا کرے قبول ہو, خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ. تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو روک سکے. تو آقا کا اخلاق آج بھی زندہ ہے. میرے آقا کا اخلاق آج بھی زندہ ہے. یہی عرض میں آپ سب بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم نماز تب قبول ہوگی جب اخلاق اچھا ہوگا. معاملات دنیا کے جو ہیں یہ کامل ہوں گے. اگر کسی کا حق مار کے ہم لاکھ سجدے کرتے پھرے ایک سجدہ قبول نہیں ہے. کسی کا حق مار کے چاہے جتنے سجدے کریں سجدے قبول نہیں ہے. روزے رکھیں روزے قبول نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کا حق مار کے مکے مدینے بھی ہو کے آ جائے تو ہمارا مکے مدینے جانا قبول نہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کی محبت کامل تبھی ہوتی ہے جب حضور کے ساتھ آپ کی باتوں کے اوپر عمل کریں. میرے آقا کے ساتھ محبت پیدا کر کے دکھاؤ. احد کے میدان میں جنگ ختم ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا جاؤ ذرا میدان میں اور دیکھ کے آؤ سعد بن ربیعہ کا کیا حال ہے. سعد بن ربیعہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے. حضرت زید دوڑ کے گئے اور لوگوں میں دیکھا, شہداء میں دیکھا, دائیں بائیں دیکھا حضرت سعد آخری سانسوں کے اوپر ہے. اتنے زخم لگ چکے تھے, آخری سانسوں کے اوپر حضرت زید سعد بن ربیعہ. حضرت زید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور فرمان سنا کے کہا کہ حضور سلام پیش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو, بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو. حضرت زید کو حضرت سعد بن ربیعہ فرمانے لگے میرے آقا کو میرا بھی سلام کہنا, میرے آقا کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا آقا میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور میرے جو انصار بھائی ہیں, اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی آخری لمحوں پہ ہے, زندگی جان نکل رہی ہے اور حکم کیا دے رہے ہیں انصاریوں کو, میرے انصار بھائیوں کو حکم دینا کہ جب تک آنکھ کی یہ کالی پتلی حرکت کرتی ہے محمد مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے دینا, میرے آقا کے اوپر آنچ نہ آنے دینا. اب یہ ڈاکٹر صاحبان کئی سمجھ والے ہوں گے, انسان فوت ہو جائے سب سے آخر میں جو اس کی چیز حرکت کرنا بند کرتی ہے وہ آنکھ کی پتلی ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ جب تک آنکھ کی پتلی حرکت کرنا بند نہ کر دے تب تک بھی محمد ماہی پہ آنچ نہ آنے دینا, آنچ نہ آنے دینا. یہ تھا نشہ, یہ تھی وہ محبت جو میرے آقا نے صحابہ میں پھونک دی. جس سمت سے بھی اٹھا کے دیکھ لو, خدا کی عزت کی قسم حضور کے غلام کامل ہے. آج کوئی کسی کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں, کسی کو کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جو غلام مصطفیٰ کے ہوتے ہیں ان کی ادائیں کمال ہوتی ہیں. تاریخ ہند میں ہے
کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان حرونی تشریف فرما تھے، اور آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے عرض کی، حضرت دعا فرمائیے، میرے گناہ بڑے عظیم ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس میں اعظم پڑھا، عرض کی مولا اس کی معافی کی جائے۔ دل کے اوپر یاد رکھیے، بڑا لطیف نکتہ عرض کر دوں، اللہ پاک کا انبیاء کے ساتھ پیغام کا سلسلہ بواسطہ جناب جبرائیل رہا، بواسطہ جناب جبرائیل علیہ السلام رہا، اور جب حضور چلے گئے بظاہر وصال فرما گئے، تو پھر اللہ کا رابطہ کیسے ہوا؟ دو وجہ سے۔ ایک وہ بندے جو اللہ اللہ کریں، نفل پڑھیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، جھکتے رہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے اتنا قریب آ جاتا ہوں کہ ان کی ہر ہر ادا میں میری ادا ہوتی ہے۔ آنکھیں اس کی دیکھنا میرا، کان اس کے سننا میرا، زبان اس کی بولنا میرا، حکم ہے پاؤں اس کے چلنا میرا۔ اللہ نے کہا بندے پاؤں تیرے ہیں، چلنا میرا ہوگا۔ تو یہ اس ادا کو چھو جائیں تو پھر اللہ ان کے وجدان کے اوپر حکم دیتا ہے کہ بندے اس طرح کر دے، یہ لوگوں کو حکم بتلا دے۔ ایک واسطہ یہ ہو گیا، اور دوسرے وہ خاص بندے جو یہ مقام تو نہ رکھیں لیکن کامل ہوں، ان کو انہی کے ذریعے پیغام دے دیا جائے کہ یہ تو پیغام آگے پہنچا دے۔ تو اللہ کا رابطہ جناب عثمان غنی عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں اعظم پڑا، ملاقات شروع ہو گئی، حکم آ گیا کہ عثمان اسے بتا دو صلح نہیں ہو سکتی، اس کو معافی کبھی نہیں ہو سکتی، اس کو کہو چلا جائے، معافی نہیں ہے، اس کو کہو چلا جائے، معافی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے اس میں اعظم کا جو عروج تھا اس میں حالت نزول کے بعد حکم دیا کہ چلا جا، معافی کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا۔ تاریخ ہند انڈیا سے کتاب قبلہ والد صاحب لے کے آئے، اس میں ساری بات کر فرماتے ہیں، کہنے لگا میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت خواجہ صاحب نے پھر اس میں اعظم پڑا، دھاڑ ماری، مولا نہیں جاتا۔ فرمایا عثمان اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ دو تین بار آپ نے فرمایا، اس نے کہا میں نے نہیں جانا۔ اب قربان جائیں، یہ ہیں حضور کے غلام، اب یہ اخلاق، یہ صفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بول رہی ہے، تو جناب عثمان نے دعا کی، مولا یہ تو ہو سکتا ہے میری نیکیاں اسے دے دو اور اس کے گناہوں کا بھار مجھے دے دو۔ اللہ پاک نے حکم دیا، ہاں عثمان یہ ہو جائے گا، یہ سودا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے یہ سودا ایکسپٹ کیا۔ ارے دینے کو کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں، اور اگر دینے والے جو غلام مصطفیٰ ہے سارا کچھ اٹھا کے حوالے کر سب کچھ دے دیا اور کہا لے جاؤ۔ اب وہ لے کے تو چلتا بنا چلا گیا، چلتا بنا چلا گیا۔ اب خواجہ عثمان اس وقت آپ کی بارگاہ میں، اس وقت اس زمانے میں یہی یونیورسٹیاں ہوتی تھی۔ بغداد میں شیخ پیران پیر غوث اعظم آپ کی یونیورسٹی، ہندوستان میں خواجہ اجمیر کی یونیورسٹی، پاکپتن میں بابا فرید کی یونیورسٹی۔ اسی وقت ان زمانوں میں یہی یونیورسٹیاں ہوتی تھیں جن کے نیچے سینکڑوں لوگ تعلیم باطن حاصل کر رہے ہوتے تھے۔ تو جب خواجہ صاحب کے پاس کچھ نہ رہا تو چشم باطن آپ کے جتنے غلام تھے انہوں نے لکھا ہے 2200 کتب آپ کے غلامی میں تھے۔ ساروں نے چشم باطن دیکھا کہ خواجہ صاحب کے پاس تو کچھ نہیں رہا، سارے 1 2 100 2 500 کرتے سارے چلے گئے، سبھی چلے گئے۔ نہ گئے تو خواجہ معین الدین نہ گئے، خواجہ اجمیر نہ گئے۔ آپ نے فرمایا معین الدین چلا جا، دیکھتا تو ہے کچھ نہیں۔ عرض کی آقا میرا سب کچھ ہی آپ ہے، میرا سب کچھ فقط آپ ہیں، میں نے تو نہیں جانا۔ دن کے وقت مزدوری کرنی،
لا کے خود بھی کھانا اور شیخ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اب کچھ دن جو گزرے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، عثمان کیوں نہ ہم صلح کر لیں، عثمان کیوں نہ ہم صلح کر لیں۔ عرض کی مولا میری ناراضگی کی تو جرت بھی نہ تھی، میں تو ناراض نہیں، یعنی کہ اقرار نہ کیا، حکم آیا اس کو قبول کیا لیکن اقرار نہ کیا۔ 2 4 5 دن پھر گزر گئے، پھر حکم آیا عثمان کیوں نہ صلح کر لیں۔ عرض کی مولا میری کیا جرت کہ میں انکار کروں، میں تو ناراض نہیں۔ 3 4 دفعہ یہی حکم آیا، اقرار کریں نہ اور انکار بھی نہ کریں۔ 4تھی دفعہ سختی سے حکم آیا، عثمان تو صلح کرتا کیوں نہیں، تو صلح کرتا نہیں، معین الدین تیری جان چھوڑتا نہیں، تجھے کیا معلوم اس سے کتنے بڑے کام ہیں۔ اب قربان جائیں، توجہ کیجئے گا۔ حضرت خواجہ عثمان نے کہا مولا صلح ہوگی لیکن 2 شرطوں پہ ہوگی، صلح ہوگی 2 شرطیں ہیں میری۔ پہلی شرط یہ، اللہ نے حکم دیا تو جو بھی کہے گا ہر حکم تیرا مان، ہر بات تیری مانی جائے گی۔ عثمان تو جو بھی کہہ دے تیری ہر بات مان لی جائے گی۔ اب قربان جائیں، بات توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عثمان، خواجہ عثمان نے کہا مولا ایک تو میری قبر تیرے حرم کے روبرو کسی بھی جگہ، تیرے در پہ آنے والوں کے قدم میرے سینے کے اوپر چلے، میرے لیے ساری زندگی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حکم آیا قبول ہے۔ دوسری عرض کی حضرت خواجہ اجمیر کو سینے لگا کے کہ مولا معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج پورے زمانے میں جا کے دیکھ لیں، ادھر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو سارے مسلمان ہوں، مندروں میں چلے جاؤ ہندو نظر آئیں گے، گرجے میں چلے جاؤ عیسائی نظر آئیں گے، گردواروں میں چلے جاؤ سکھ نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم روئے زمین پر واحد درگاہ خواجہ معین الدین ہے جہاں پہ سکھ بھی حاضر ہے، ہندو بھی حاضر ہے، انگریز بھی حاضر ہے، مسلمان بھی حاضر ہے۔ روئے زمین پہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ روئے زمین پہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے حاضر۔ اور میرے استاد ہیں جسٹس کرم شاہ صاحب کے صاحبزادے حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اجمیر کھڑا تھا اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر کے گیا تھا آپ کے ایک پروگرام میں، کہنے لگے کہ سکھ آیا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی، چابی جو خواجہ صاحب کی بات دروازے کے اوپر چوکھٹ پہ لگا کے جانے لگا۔ میں نے شاگرد ایک تھا، میں نے بلایا اس کو، بلا کے لاؤ۔ میں نے پوچھا سردار جی یہ تو خواجہ صاحب ہمارے، خواجہ صاحب ہمارے ہیں، یہ آپ کیوں معاملہ کر رہے ہیں؟ ہم کو تو ادھر سے مار مار بھگایا 47 میں، اور آج یہ بزرگ ہمارے ہیں، ان کے پاس آ کے یہ محبت بھری ادائیں، پھر سچ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، سردار نے کہا حضرت یہ غریب نواز ہے، مسلمان نواز نہیں ہے، ہائے یہ غریب نواز ہے۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج زمانہ بیت گیا ہے لیکن میرے آقا کی محبت بھری ادائیں حضور کے غلاموں میں جھلکتی نظر آتی ہیں۔ میرے حضور کا ہر حکم خدا کی قسم آج بھی زندہ ہے۔ سرکار کا جو اخلاق تھا، حضور کا جو ہر قدم تھا، اللہ واحد جانتا ہے۔ آج زمانے بیت گئے، 1500 سال سے کچھ عرصہ زیادہ بیت گیا، آج بھی ایک کوئی حکم سرکار کا اس کو کوئی سائنسدان، علمدان، فقہ دان، منطق دان جھٹلا نہیں سکا، ٹھکرا نہیں سکا، سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جو بھی فرما دیا اس کو سر خم تسلیم آج بھی کیا جاتا ہے۔ اور روئے زمین کے بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے سکندر جھک گئے میرے محمد ماہی کے آستان کے اوپر، جھک گئے میرے آقا کے قدموں کے اوپر آ کر۔ جھکتے بھی کیسے نہ، معاملے ہی ایسے ہوتے دیکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف سے باہر احد کی طرف،
جدھر وادی جن ہے، جس کو وادی جن کا نام دیتے ہیں، اکیلے تشریف لے جا رہے تھے. ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کراس ہوا. آپ نے اس سے پوچھا، اس عربی سے پوچھا، اس کو مخاطب کیا اور کہا تو نے اللہ کی خبر تمہیں ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا نہ تو میں اللہ کو جانتا ہوں اور نہ آپ کو. میں کیا جانوں کہ کون اللہ یا کون، میں تو بتوں کو پوجنے والا ہوں. آج ایک بڑا عجیب نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ اگر کوئی گفتگو میں غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی ہندو آ کے پوچھے کہ ہمیں تو بتوں کو پوجنے والا کہتے ہو، کہ ہمارے پتھر کے ہیں، تم جس حرم کو پوجتے ہو وہ بھی تو پتھر کا ہے، وہ بھی تو پتھر کا ہے، پھر تم میں اور ہم میں فرق کہاں اور کیا ہے؟ بتاؤ. تم کہتے ہو خدا ہے، ہمیں ثبوت دو خدا کہاں ہے، ہمیں ثبوت دو خدا کہاں ہے، ہمیں جلوہ دکھاؤ. اب ہم جیسے نکمے تو یہ جرأت نہیں رکھتے. وہ تو حضرت پیر میر علی شاہ جیسے آقا کے غلام تھے، وہ تو حضرت پیر سیال جیسے میرے آقا کے غلام تھے. وہ جب تک وہ میں نے پڑھا آپ کے ملفوظات میں کہ خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی ہاتھ نہیں باندھتے تھے نماز میں، کتنی دیر ہاتھ نہ باندھنا. ایک غلام نے عرض کی حضرت بڑی دیر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ امام رکعات بھی ایک نکل جاتی ہے تو بڑی مدت کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں. آپ نے حکم دیا، آپ نے فرمایا قمر الدین تب تک ہاتھ نہیں باندھتا جب تک میرے آقا آنکھوں کے سامنے آ کے حکم نہ دے ہاتھ باندھ. قمر الدین ہاتھ نہیں باندھتا جب تک میرے آقا. تو نماز زاہدہ سجدے سجود، نماز عاشقاں ترکے، یہ اپنا سب کچھ ختم کر کے کہتے ہیں دید ہو جائے، کیونکہ دید ہے تو عید ہے. تو میں کون سی حدیث عرض کر رہا تھا؟ آپ نے حکم دیا کہ جانتا ہے تو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، نہ مجھے خبر ہے. اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کہے کہ تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، اب بات بڑی عجیب آ گئی. اگر کوئی ہم سے ثبوت مانگے، کوئی ایک کھڑا ہو کے بتا دے کہ ہم اسے ثبوت کیا دیں گے کہ ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ کہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. ہمیں وہ بات بتاؤ، ہمیں کوئی ایسا ثبوت دو کہ تم میں اور ہم میں فرق ہو. عبادت کا تو طریقہ ہر ایک کا جدا ہے، عبادت کا طریقہ تو ہر ایک کا جدا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء ایک بنیرے کے اوپر، کنارے کے اوپر چلے جا رہے اور حضرت امیر خسرو پیچھے تھے. چونکہ اس علاقے میں کوئی درختوں کو پوج رہا، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو پوجا کر رہا، کوئی گائے کو پوج رہا. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں خسرو ذرا دیکھو نا، خسرو ذرا دیکھو، ہر کوئی اپنے قبلے کو پوج رہا ہے. اب خواجہ صاحب کی ٹوپی ٹیڑھی ہوتی تھی، خواجہ نظام الدین کی ٹوپی ٹیڑھی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ہر قوم راست قبلہ گاہے ہے، من قبلہ راست کج کجا گاہے ہے. آقا ہر قوم اپنے قبلے کو پوجتی ہے تو پوجتی رہے. میرا قبلہ تو یہ ہے، میرے آگے ٹیڑھی ٹوپی والا میرا قبلہ یہ ہے. تو عزیز دوستو، مان لینا کامل طریقے سے. ہمیں یہ حکم دیا کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ خدا ہے، اس کے اندر جلوہ گری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خدا کی ہے. ہم نے سر خم تسلیم کر کے سجدے کرنا شروع کر دیا. بس اور کوئی دلیل میں چیز کیا دے سکتا ہوں؟ بفرمان محمد ماہی ہم نے اس پتھروں کو خدا مان لیا، ہم نے ان پتھروں کو خدا مان لیا. اگر کوئی پوچھے
تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جاؤ اگر کبھی یہ وقت آن پڑے تو خدا کی قسم بے دھڑک ہو کے کوئی بھی چیلنج سے کر دینا, اللہ تمہاری اور میری انشاءاللہ لاج رکھے گا. اللہ تمہاری اور میری لاج رکھے گا. آپ نے فرمایا کیا ثبوت چاہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اس نے کہا جی ثبوت بھی آپ دیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت کے پاس اور اسے کہو تمہیں محمد عربی بلا رہا ہے. آج کوئی بندہ کسی کو بلائے تو بات سننے کو تیار نہیں بغیر غرض کے, اور بدبخت کہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں. حکم دیا جاؤ اس درخت کے پاس اور اسے کہو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے آئے گا؟ کہا جا کے کہو تو صحیح. چل دیا, جا کے درخت کے نیچے جا کے کہتا تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ریاض الصالحین میں ہے, جسٹس کرم شاہ صاحب ضیاء النبی شریف میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ درخت نے دائیں بائیں ہونا شروع کر دیا اور زمین کا سینہ چیرتے ہوئے قدموں میں آ کے گر پڑا. قدموں میں آ کے گر پڑا. اب آپ نے کہا اور کچھ چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اور کچھ نہیں چاہتا. آپ نے اسے حکم دیا تو واپس چلا جا, اور وہ قدموں میں گر پڑا کہ جس کے آگے شجر و حجر قدموں میں گرتے ہیں وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. کلمہ پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جنہوں نے ایک ہی لمحے سے مان لیا, جنہوں نے ایک لمحہ بغیر ضائع کیے مان لیا, وہ عشرہ مبشرہ ہو گئے. دنیا میں جنت کا حکم دے دیا جاؤ جنتی ہو. ایک لمحہ. عزیز دوستو, دولت بہت اچھی چیز ہوتی تو سارے نبیوں کے پاس ضرور ہوتی, سارے نبیوں کے پاس ضرور ہوتی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا غور کر کیا کہہ رہا ہے, غور کر کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا آقا مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. آپ نے 3 دفعہ کر غور کر. اس نے کہا آقا میں نے غور کر کے کہا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا یہ توجہ طلب بات ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ ہوش اور یہ توجہ میں رکھنا, جو ہم سے محبت کرتا ہے غربت اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے سیلاب اپنی منزل کو جاتا ہے. جو ہمارے ساتھ محبت کے دعوے کرے غربت اس کی طرف آ جاتی ہے. اس نے کہا آقا مجھے ہر چیز قبول ہے, بس اپنی محبت عطا فرما دیجیے. غریب ہونا جرم نہیں. یاد رکھنا میرے آقا و مولا حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مال ختم ہو جائے اللہ سے تجارت کر لیا کرو. لوگوں نے کہا حضرت اللہ سے تجارت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے پہ دیا کرو, اللہ اس سے ڈبل دے دیا کرو. یہ بات توکل کی آ گئی. یاد رکھنا حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ایک ماں کا پیار, ایک ماں کا پیار اس کی حد کوئی نہیں, وہ بے انتہا حد رکھتی ہے. کوشش کرو 2-3 باتیں. یہی میرے آقا کا فرمان ہے, میرے آقا کی زندگی میں نمونے یہی ہیں کہ حضور کا ہر حکم مان. جنہوں نے حکم مانے ان کے سبیوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ماں باپ کی قدر کرو. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حضرت زندگی بیت گئی کبھی آپ کو چھت پہ نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا میری جرأت نہیں ہوتی کہ میں اوپر جاؤں میرے قدم اور میرے ماں باپ نیچے رہیں. میں کبھی جرأت نہیں کرتا کہ احمد بن حنبل کے قدم ماں باپ سے اوپر چلے جائیں. جن کے ایمان کی حد, جن کے اپنے والدین کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہوتا ہے, وہی خدا کی قسم کامل انسان ہوتے ہیں, وہی کامل ہوتے ہیں. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جب فتح مکہ کے بعد تشریف لے کے گئے مکہ تو جب مقام ابوا سے گزرے تو سارے لوگوں کو حکم دیا آگے چلے جاؤ، اور خود سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب آمنہ پاک کی مزار انور پاک کے اوپر آپ نے قیام کیا. اور راوی لکھتے ہیں اور صحابہ حضرت انس جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنی والدہ کی مزار کے اوپر دھاڑے مار مار کے روتے رہے، اور ان کی دھاڑوں کی آوازیں ہمیں دور سنائی دیتی رہی. 50 سال بعد بھی وہ زخم زندہ تھے، وہ زخم تازہ تھے. عزیز دوستو، ماں باپ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ محبت کرو. ان کی محبت ہی خدا کی قسم اللہ کی بندگی ہے. ان کے ساتھ محبت کرو، یہی کمال ہے. آقا سے کسی نے آ کے پوچھا، آقا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ماں باپ حیات ہے؟ جی حیات ہے. ماں ہے ایک بڑھیا. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، یہی تیرا جہاد ہے. اسی کی خدمت کرو، اسی کو پوجو، اسی کے قدم چومو، یہی تمہارا جہاد ہے. کوشش کرو. اگر محمد عربی یہ کہتے ہیں کہ میں فرض نماز میں عشاء میں سورۃ فاتحہ پہ کھڑا ہوں اور کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے پکارتی محمد بیٹا میری بات سنو، میں نماز توڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاتا، نماز توڑ دیتا، ماں کی بات سنتا. عزیز دوستو، سبھی کچھ کامل ہو جائے گا اگر اپنی میٹھی زبان میٹھی کر لو. مجھے ایک ڈاکٹر تھے اسلام آباد، انہوں نے پوچھا جی بابا فرید گنجے شکر، گنجے شکر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ان کی زبان میں ایسا میٹھا خزانہ تھا شکر کا، جس سے بات کرتے اسے اپنا بنا لیتے تھے، اسے اپنا بنا لیتے تھے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ مرشد دار دیدار ہے باہو، سن لکھ کروڑا حجا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں. اس بات کی آج آپ کو رمز بتا دوں تاکہ آئندہ جب بھی من میں یہ بات اٹھے تو آٹومیٹکلی خاموش ہو جائے. حضرت بابا فرید الدین تشریف فرما تھے اور آپ کے مریدین میں حضرت جمال الدین صاحب ہانسوی آپ کے 4 بڑے خلفاء میں 100 خلیفے تھے. انہوں نے آ کر اس کی حضور اجازت فرمائی میں حج کے لیے چلا جاؤں. آپ نے فرمایا آپ ابھی نہیں. حضرت جمال الدین کو حکم دیا جمال ابھی نہیں، ابھی نہ جاؤ، ابھی نہ جاؤ. جناب جمال خاموش ہو گئے. جب حج کے دن قریب آنے لگے پھر عرض کی، 2-3 دفعہ عرض کی. حضرت بابا حضور ناراض ہو گئے. اب بات تو یہ سچ کہہ رہے تھے کہ مجھے حج کے لیے اجازت دی جائے اور آپ فرما دیتے بسم اللہ تو جا. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، تو نے حکم نہیں مانا، ہم تیرے ساتھ ناراض ہیں، چلے جاؤ اور آنکھوں کے سامنے نہ آنا جب تک میں فرید کہوں گا. اب پیر کامل ہو، عامل نہ ہو، کامل ہو، جس کو دیکھ کے خدا کی قسم اللہ کی صفتیں یاد آ جائیں، جس کی اداؤں میں خدا کی خدائی جھلک ہو، جو مہر علی شاہ جیسا چہرہ رکھتا ہو، جو حضرت بابا فرید جیسی ادائیں رکھتا ہو. چلا جا. اور حکم دیا اس کی کوئی سفارش نہ کرے. کسی نے کی تو اس سے بھی ناراضگی. اب پیر جو چلا گیا ناراض ہو گیا. حضرت جمال الدین صاحب کی زندگی بڑی مشکل میں آ گئی. ایک بابا بھورا ہوتا تھا ملتان سے، بابا حضور کا مرید تھا اور بڑی عمر کا تھا. حضور بابا صاحب سے بڑا لاڈ رکھتا تھا. اس نے آ کے کہا، باہر سے جو آیا ملتان کی طرف سے، حضرت جمال الدین صاحب کو دیکھا حال برے ہوئے پڑے اور کہا کیا ہوا؟ سارا ماجرا بتایا. فرمایا آؤ میں سفارش کرتا ہوں. نہیں ناراض ہوتے. لیکن اب باہر کھڑا کر کے اب حجرے کے اندر تشریف لے گئے بابا جمال اور کہا حضور سلام دعا کے بعد عرض کی جمال الدین کا حال بگڑا پڑا ہے. آپ نے فرمایا اسے لے تو آئے ہو، اب اندر بھی لے آؤ، اندر بھی لے آؤ، اندر بھی لے آؤ. جب اندر آئے تو تاریخ ساز عرض کرنے لگا ہوں. حضور بابا صاحب نے فرمایا جمال الدین تو ہمارا جمال ہے، تو ہمارا جمال ہے. تو جب تک حرم میں جا کے اس مولا کی جلوہ گری نہ دیکھے تو تیری حج ہو جائے. جب تک اس جلوہ گری کو تک نہ لے تیری حج ہو جائے گی.
تیری حج نہیں ہوگی اگر تیری حج ہمیں دیکھنے سے نہیں تو مکے میں جا کے بھی وہ جو جلوہ گری تو نے ادھر دیکھنی ہے، جب تک وہ کمال تجھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہ آ جائے مکے جانے کا تیرا فائدہ نہیں ہے، مکے جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ اللہ کی بارگاہ سے جلوہ لے کے آئے، جلوہ تک کے آئے، جب جلوہ تک کے جو واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ تک کے جو آئے تو حکم دیا کہ موسیٰ اپنے چہروں کے اوپر پردہ رکھ، اپنے چہروں کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لے۔ تو وہ جو گلے میں تعویذ تھا جناب یوسف کی قمیض والا، اس کو نکال کے اس پردوں میں شامل کر لیا، چہرے پہ پردہ ڈال لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا اور جلوے کے پرتو چہرے کے اوپر پڑ رہے تھے تو حکم دیا کہ موسیٰ پردہ رکھا کر، تو پردے ڈال دیے وہ تعویذ نکال کے۔ اب نیچے جو اترے، اگر ہوا کی شدت سے پردہ جو ہٹتا تو جتنے شجر تھے درخت تھے پتھر تھے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ گھر گئے، زوجہ نے کہا پردہ کیوں رکھا ہے، سارا معاملہ بتا دیا۔ زوجہ کہنے لگی مجھے بھی جلوہ دیکھنا ہے، مجھے بھی جلوہ دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جلوہ تو دیکھ نہیں سکتی، تیری آنکھ چلی جائے گی، تیری آنکھ کی بینائی چلی جائے گی۔ جناب موسیٰ کی زوجہ نے کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، ایک کی بینائی بچ جائے گی، ایک کی چلی بھی گئی تو خیر۔ اب ایک پہ ہاتھ رکھا، پردہ جو اٹھایا جھلک پڑی، آنکھ چلی گئی، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب حالت غشی میں سے جب ہوش میں آئی، جب ہوش میں آئی عرض کرنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے آنکھ تو چلی گئی ہے لیکن لطف بڑا آیا ہے، اور جتنا لطف آیا ہے من چاہتا ہے دوسری آنکھ بھی چلی جائے، من چاہتا ہے آنکھ یہ بھی چلی جائے لیکن لطف یہ آ جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا پھر کیا چاہتی ہے؟ کہا موسیٰ دوبارہ جلوہ دکھا دے۔ اب وہ آنکھ جو چلی گئی تھی اس کو تو چھوڑ ہی دیا، پردہ جو اٹھایا جھلک پڑی دوسری آنکھ بھی چلی گئی، غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی طریق ساز جملہ، لاکھوں روپے کی بات، جب ہوش آئی تو جناب موسیٰ کو کہا موسیٰ جو لذت مجھے آئی ہے اس تکنے میں بتا نہیں سکتی، اب ایسا کریے اللہ کے آگے دعا کر کے وہ آنکھیں لے لے جو تکتی بھی رہے اور جائیں، جو آنکھ تکتی بھی رہے جلوہ تیرا لیکن ضائع نہ ہو، جائیں تکتی بھی رہے اور جائیں نہ۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی کہ مولا اسے وہ آنکھیں دے دے کہ یہ تکتی بھی رہے اور جائے نہ، تو پھر اللہ نے وہ آنکھیں عطا فرما دی جو تکتی بھی تھیں اور جاتی بھی نہ۔ عزیز دوستو یہی کمال ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلائل نبوت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن پاک پڑھ رہی تھی، جناب یوسف کی جو بات سنی تو فوراً ٹھپ کر دیا قرآن۔ اپنے محبوب کو کون نیچا دیکھ سکتا ہے؟ جناب موسیٰ یوسف کا جو قصہ سنا قرآن بند کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرض کرنے لگی حضرت میرے آقا میرا من تن کہتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن یہاں قصے پڑھتے ہیں قرآن میں تو عجیب من ہوتا ہے کہ انگلیاں کٹتی رہی، پھل کٹتے رہے، تکلیف کی شدت ظاہر نہ ہوئی، تو یہ جلوہ گری میں نے کبھی یہاں نہیں دیکھی۔ دل کہتا ہے کہ وہ آپ جیسے نہیں، لیکن یہ جلوہ گری یہاں نہیں دیکھی۔ حضور کچھ کہنے لگے تھے، جناب جبرائیل پیغام لے کے آ گئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اگر آج تیری اس محبوب بیوی کو جلوہ دکھایا نہ گیا تو یہ نہ جانے کیا سوچ بیٹھے، تو ایسا کر اسے اپنے پردے میں سے ایک پردہ دلائل نبوت میں اپنے جو پردے باطن میں ہیں ان میں سے ایک پردے کا جلوہ اٹھا کے دکھا دے، ان میں سے ایک پردے کا جلوہ، وہی بات جو پہلی تھی کہ اس میں محمد تو تھا
تو ذات محمد بھی تو ہوگی، تو وہ کہاں ہوگی؟ تو وہ پردے جو تھے حکم دیا ایک پردہ اٹھا دو. دلال نبوت میں ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے کہا عائشہ ہمارے چہرے کی طرف توجہ کر. ایک پردہ جو اٹھایا جناب عائشہ نے جلوہ جو دیکھا غش کھا کے گر پڑی. جب ہوش آئی تو آنکھیں بند کر کے کہا آقا میں تو پہلے بھی کہتی تھی آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. آقا میں تو پہلے بھی مانتی تھی، یہ جلوہ دکھانا کیا ضروری تھا؟ فرمایا یہ حکم میرے اللہ کا تھا. عزیز دوستو یہی اچھا اخلاق ہے. میرے آقا کسی سے مصافحہ کرتے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، تب تک وہ ہاتھ پیچھے نہ کر لے. حضور کبھی ہاتھ پیچھے نہ کیا کرتے تھے. یہ کمال تھا میرے آقا کے غلاموں کا. اور حضور کی صفتیں کیا بیان کروں گی. جس مقام پہ میرے سرکار تھے خدا کی قسم کوئی اس مقام کو چھو نہیں سکتا. چاہے حجر، چاہے شجر، چاہے ہرن، چاہے اونٹ، چاہے درخت، چاہے پتھر، چاہے انسان، چاہے جنات، ہر چیز مان گئی کہ محمد مصطفیٰ ایسا سمندر ہے ان جیسا کوئی کنارہ نہیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں. عزیز دوستو میرے آقا کے اخلاق میں نے وہ جو بات کی، اخلاقی طور پہ کسی کے ساتھ کبھی نہ بگاڑے اور صبر کر کے رکھے، صبر کا پھل ملتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عاجزی کرنے سے عزت گھٹ جائے حشر کے دن میں محمد پوری کر کے دوں گا. اگر عاجزی کرنے سے تمہیں لگتا ہے نا عزت کم ہو رہی ہے تو میں محمد حشر کے دن پوری کر کے دوں گا. میرے آقا تو یہ فرما رہے ہیں کوشش کرو ان باتوں کے اوپر عمل کرو. میں اکثر عرض کرتا ہوں محبت جھنڈیوں سے نہیں ہوتی، یہ شوق ہے. محبت یہ ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے. محبت یہ ہے جو میرے سرکار کا فرمان ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. کوشش کرو اپنے گھر میں جو بڑے ہیں ان کی قدر کرو، اور اذان ہو مسجد میں دوڑ کے آیا کرو. یہ جو سجدے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ہم تڑپتے ہیں ہمیں کوئی ایم این اے ایم پی اے یا کوئی وڈیرا ٹائم دے. اللہ کہتا ہے میرا میں بندے روز 5 دفعہ تمہیں بلاتا ہوں، میری طرف نہیں آتا ان کی طرف جاتا ہے. تم میری طرف آ یہ سارے تیری طرف آئیں گے. تو میرے آگے جھک یہ سارے تیرے آگے جھکیں گے. تو میرا ہو کے تو دیکھ یہ جو سارے تیرے نہ ہو جائیں ان کے جو غلام ہو گئے. یہ میں ہر دفعہ فکرہ لازمی گفٹ کرتا ہوں غلاموں کو. ان کے جو غلام ہو گئے مصطفیٰ کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے. ارے وقت کے امام ہو گئے، ارے وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے. اور شان مصطفیٰ کو دیکھ کر، شان مصطفیٰ کو دیکھ کر شان مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے بادشاہ غلام، ارے بادشاہ غلام ہو گئے مصطفیٰ کے جو غلام. اللہ آپ سب کو کامل فرمائے. میرا اللہ سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام کے لیے کھڑے مصطفیٰ جانے رحمت
سلام شمائے بز میں کون سلام شمائے بز میں کون سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کون سلام شمائے بز میں کون سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کون سلام شمائے بز میں اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج ہو کر دعائے خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ پاک اساں جو کچھ حمد ثنا نعت تعام کلام سلام پیش کیتا سونے اللہ تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما میرے اللہ ساڈے عاجزی نال رچایا شوق تیرے محبوب دے پاک دربار پیش کیتا قبول فرما اللہ پاک ساڈے سب دے معاملات آسان فرما اساں ہمت شوق نال تیرے محبوب دی بارگاہ محفل پیش کیتی قبول فرما اللہ پاک اپنے پاک نام دا صدقہ خیر فرما دے اللہ پاک ساڈا شوق قبول فرما دے جنہ ساتھیاں کاوش سالیا انہاں کامل فرما دے سونے اللہ جو جو بیمار ہیں سب نو شفا دے جو جو بیمار ہیں سب نو شفا دے سیدہ کائنات دا صدقہ جو جو بیمار ہیں سب نو شفا دے میرے اللہ بے اولاد اولاد عطا فرما سانو تا قیامت تا زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے بالخصوص بھائی محمد حمید مولا کریم شادی اللہ پاک نے خوشیاں عطا فرما سیدہ کائنات دا صدقہ حضرت جناب سیدہ عائشہ پاک دا صدقہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم جوڑے دا صدقہ اس جوڑے دے رحم فرما میرے اللہ ساڈے سب دے گھراں دی مشکلات آسان فرما جو بے اولاد اولاد دے سونے اللہ ساڈے کاروبار وچ برکت نہیں برکت دے اساں بے رزقاں نو رزق خیر دے جدو بھی موت آوے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد اجمعین گرامی قدر آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری الہام قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت
HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو CDs آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.